یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ وطن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں باغات کا پہلا پھل آتا تو لوگ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل پکڑتے اور پھر یہ دعا فرماتے کہ یا اللہ ہمارے پھل میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، ہمارے صاع میں برکت عطا فرما، ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ابراہیم آپ کے بندے خلیل اور نبی ہیں، میں بھی آپ کا بندہ اور نبی ہوں، انہوں نے آپ سے جو دعا مکہ کے لیے کی تھی میں وہی دعا آپ سے مدینہ کے لیے کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل قریب میں کسی چھوٹے بچے کو عطا فرماتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ شریعت نے انسان کی بہت ساری فطری ضروریات کو برقرار رکھا ہے، چنانچہ وطن سے محبت کرنا یہ بھی انسان کا ایک فطری جذبہ ہے جس کی شریعت نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ باقاعدہ اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ ضمنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کو مکہ مکرمہ سے انتہا درجے کی محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مدینہ طیبہ ہی آپ کا وطن بنا تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں مدینہ طیبہ کے ساتھ انسیت پیدا کر دی۔ یہ جو روایت آپ نے سنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب باغات کا پہلا پھل آتا تو لوگ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پھل میں برکت کی دعا دیتے۔ مد اور صاع یہ وزن کے دو پیمانے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے مد اور صاع میں برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے، یا دیگر الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی معیشت میں برکت کی دعا فرماتے تھے۔ میں اور آپ ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور 14 اگست کو ہم اس کی آزادی مناتے ہیں، تو وطن کی حیثیت سے ہر انسان کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ اس پاک سرزمین کے ساتھ محبت کرے اور 14 اگست کو یوم آزادی منانے کے ساتھ ساتھ آزادی کے تقاضے پورا کرنے کا عزم بھی کرے کہ اس سرزمین کے ساتھ محبت ہو، اس کی ہر ملکیت کے ساتھ انس اور لگاؤ ہو اور اس کی معیشت میں ترقی کے لیے ہر آدمی اپنے حصے کا حق ادا کرے۔ اگر میں اور آپ یہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو یقیناً ہمارا وطن بھی ترقی کرے گا، اور وطن کے ساتھ محبت کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے جو اجر اور انعام رکھا ہے وہ بھی مجھے اور آپ کو مل کر رہے گا۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔